پاکستان کے خارجہ تعلقات میں چین، بھارت، ایران، امریکہ، افغانستان اور سعودی عرب کے خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ چند اہم ممالک کے ساتھ خارجہ پالیسی کی نوعیت درج ذیل ہے۔ پاکستان اور عوامی جمہوریہ چین۔ پاکستان اور چین ہمسایہ ممالک ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ ان کے باہمی تعلقات شاندار روایت اور قریبی دوستی پر مبنی ہیں۔ اکتوبر 1949 میں عوامی جمہوریہ چین کے قیام کے چند ماہ بعد پاکستان نے اسے تسلیم کر لیا اور بعد ازاں سفارتی تعلقات قائم کیے۔ 1965 میں بنڈوک کانفرنس میں پاکستانی اور چینی وزراء اعظم کی ملاقاتیں ہوئیں اور اس کے بعد ملاقاتوں کا یہ سلسلہ آج تک قائم ہے۔ 1961 میں دونوں ممالک کے درمیان سرحد کی حد بندی کی کوششوں کا آغاز ہوا، جو 1963 میں پایہ تکمیل کو پہنچا۔ اس کے نتیجے میں دونوں ممالک کے تعلقات انتہائی خوشگوار ہو گئے اور تجارتی معاہدوں کی راہ کھلی۔ نیز پاکستان کی ہوائی کمپنی نے بیجنگ میں ہوائی سروس بھی شروع کر دی۔ فروری 1964 میں صدر پاکستان نے چین کا تاریخی دورہ کیا، جس میں چین نے کشمیر کے پرامن تصفیہ کے لیے پاکستان کے موقف کی حمایت کی۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں بھی چین نے پاکستان کی حمایت کا اعلان کیا اور پاکستان کے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے اسلحہ مہیا کیا۔ چین نے پاکستان کو مختلف صنعتوں کے قیام کے لیے فنی اور مالی امداد مہیا کی ہے، جس کی نمایاں مثال ٹیکسلا میں بھاری مشینی کمپلیکس کے ذیلی منصوبے، ڈانڈی میں مشین ٹول فیکٹری کا قیام اور اسلام آباد میں اسپورٹس کمپلیکس کا قیام شامل ہے۔ 1969 میں چین اور پاکستان کے درمیان شاہراہ قراقرم کی تعمیر مکمل ہوئی، جس کے ذریعے دونوں ممالک کے درمیان قریبی رابطہ قائم ہوا اور کئی وفود کا تبادلہ ہوا۔ اس طرح دونوں ممالک کے درمیان فضائی رابطہ بھی قائم کیا گیا۔ دفاعی میدان میں بھی چین اور پاکستان کے درمیان 1985 میں کئی معاہدے کیے گئے، جن کے تحت چین نے کامرا کمپلیکس اور پاکستان وارڈیننس فیکٹری کی تعمیر میں پاکستان کی مدد کی اور اسی طرح سرحد میں ہیوی الیکٹرک کمپلیکس کی تعمیر کے لیے $273 ملین مہیا کیے۔ پاکستان نے سفارتی سطح پر چین کا ساتھ دیا۔ چین کو اقوام متحدہ کا مستقل ممبر بنانے کے لیے پاکستان نے چین کی حمایت کی۔ امریکہ اور چین کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا، جس سے دونوں ممالک کے درمیان براہ راست رابطہ قائم ہوا۔ کمبوڈیا میں غیر ملکی فوجوں کی موجودگی کے مسئلہ پر پاکستان نے چین کے موقف کی حمایت کی اور چین نے بھی افغانستان میں روس کی فوجی مداخلت کی سخت مخالفت کی اور پاکستان کے مطالبہ کی حمایت کی۔ چین کے وزیر اعظم نے 1987 اور 2001 میں پاکستان کے دورے کیے۔ چین کے چیئرمین نیشنل پیپلز کانگریس نے اپریل 1999 میں پاکستان کا دورہ کیا۔ جواب میں پاکستان نے بھی 2001 اور 2002 میں چین کے دورے کیے۔ 2013 میں پاکستان کے وزیر اعظم نے چین کا دورہ کیا۔ اس دورے کے دوران پاکستان اور چین کے درمیان توانائی کے شعبے میں مختلف معاہدات ہوئے۔ ان باہمی دوروں میں چین اور پاکستان کے درمیان گہرے قریبی تعلقات قائم ہوئے۔ پاکستان اور بھارت۔ قیام پاکستان سے لے کر آج تک پاکستان اور بھارت کے تعلقات خوشگوار خطوط پر استوار نہیں ہو سکے۔ دونوں ممالک کے درمیان مسئلہ کشمیر وجہ تنازع ہے۔ اس پر اب تک 3 جنگیں 1948، 1965 اور 1971 میں ہو چکی ہیں۔ قیام پاکستان کے وقت بھارت نے پاکستان کے لیے کئی مسائل پیدا کیے۔ 1960 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کے مسئلے کے حل کے لیے سندھ طاس معاہدے پر دستخط ہوئے۔ عالمی بینک اور دیگر ممالک کی مدد سے منصوبہ پایہ تکمیل تک پہنچا، لیکن بھارت نے اپنے حصے کی رقم دینے سے انکار کر دیا۔ 1971 میں بھارت نے مشرقی پاکستان میں علیحدگی پسند عناصر کی مدد کی، جس سے بنگلہ دیش وجود میں آیا۔ اس کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان شملہ کے مقام پر ایک معاہدہ ہوا، جسے شملہ معاہدہ کہتے ہیں۔ اس معاہدے کی روح سے پاکستان اور بھارت نے اپنے اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا اعلان کیا۔ شملہ معاہدے سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں کچھ بہتری آئی اور محدود پیمانے پر تجارت اور مسافروں کی آمد و رفت شروع ہو گئی۔ اس کے علاوہ 1980 سے جنوبی ایشیا کی علاقائی تعاون کی تنظیم سارک کے دائرے میں دونوں ملکوں میں تعاون بڑھانے کی کوشش کی گئی، جس کا خاطر خواہ نتیجہ نہ نکل سکا۔ پاکستان ہمیشہ سے اختلافی امور کو حل کرنے کے لیے بھارت کو مذاکرات کی دعوت دیتا رہا ہے، لیکن بھارت نے ٹال مٹول سے کام لیا ہے۔ 1988 میں سارک کانفرنس کے موقع پر پاکستان اور بھارت کے وزراء اعظم کو ملنے کا موقع ملا، جس میں ایک معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اس معاہدے کے بعد دونوں ممالک ایک دوسرے کے جوہری مراکز پر حملہ نہ کرنے کے پابند ہوئے۔ 1979 میں کشمیری مجاہدین نے بھارت کے خلاف جہاد کا آغاز کیا تو بھارت نے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیا۔ پاکستان نے ہندوستان سے کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کا مطالبہ کیا، جس سے بھارت نے مکمل چشم پوشی کی۔ 1990 میں پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں کچھ بہتری آئی۔ باہمی تجارت اور لوگوں کی آمد و رفت بڑھی۔ یہ تعلقات ایک محدود حد سے آگے بڑھ نہ سکے۔
کیونکہ بھارت مسئلہ کشمیر کو منصفانہ طور پر حل کرنا نہیں چاہتا۔ پاکستان اب تک اپنے اس منصفانہ موقع پر قائم ہے کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی منظور کی ہوئی قراردادوں کے مطابق مظلوم کشمیر کی ریاست کے ذریعے حل کیا جائے۔ 17 جولائی 2001 کو صدر پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی اپنی نوعیت کی پہلی کانفرنس آگرہ میں ہوئی، جس کا پاکستان اور بھارت کے علاوہ دنیا میں زبردست چہرہ رہا۔ صدر پاکستان نے مسئلہ کشمیر کا موقف بڑی عمدگی اور جرأت کے ساتھ پیش کیا، جس کو پوری دنیا نے سراہا، لیکن یہ 3 روزہ مذاکرات بغیر حتمی فیصلہ کے ختم ہو گئے۔ جنوری 2004 میں سارک کانفرنس اسلام آباد کے دوران صدر پاکستان اور بھارت کے وزیر اعظم کے درمیان مذاکرات ہوئے اور کئی سمجھوتے طے پائے اور باہمی مسائل کو حل کرنے کے لیے مذاکرات جاری رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا گیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس منعقدہ 2013 کے موقع پر بھی پاکستان اور بھارت کے وزیر اعظم کے درمیان ملاقات ہوئی اور مذاکرات جاری رکھنے کا اعادہ کیا گیا۔ اس سلسلے میں دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ، سیکرٹری خارجہ کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ امید کی جا رہی ہے کہ مستقبل میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں بہتری آئے گی۔ پاکستان اور ایران۔ ایران سے ہمارے مذہبی، ثقافتی اور تجارتی تعلقات صدیوں پرانے ہیں۔ پاکستان کو آزادی کے بعد سب سے پہلے ایران نے تسلیم کیا اور سفارتی تعلقات قائم کیے۔ 1949 میں پاکستان کے وزیر اعظم نے ایران کا دورہ کیا، جس کے جواب میں 1950 میں شاہ ایران نے پاکستان کا دورہ کیا اور تجارتی روابط قائم کیے۔ 1964 میں پاکستان اور ایران نے ترکی کے ساتھ مل کر علاقائی تعاون برائے ترقی (RCD) کا معاہدہ کیا، جس کی بدولت اقتصادی، صنعتی، تجارتی، ثقافتی اور سیر و سیاحت کے میدانوں میں تعاون کو بہت وسعت ملی۔ بعد میں یہ معاہدہ 1979 میں منسوخ ہوا۔ 1965 کی پاکستان اور بھارت کی جنگ میں ایران نے پاکستان کی حمایت کی اور اس کو مالی اور فوجی مدد فراہم کی۔ اس طرح 1971 کی پاکستان اور بھارت کی جنگ میں بھی ایران نے پاکستان کی بھرپور حمایت کی، جس کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھتا رہا ہے۔ پاکستانی اسلامی انقلاب کے بعد ایران کی نئی حکومت کو تسلیم کر لیا۔ ایران کی اسلامی حکومت نے نہ صرف دوستانہ تعلقات قائم رکھے بلکہ ہر میدان میں تعاون کو مزید وسعت دی۔ دونوں ممالک کے وفود نے دورے کر کے تجارت کو فروغ دیا۔ 1985 میں ایران اور پاکستان نے ترکی کے ساتھ مل کر RCD کی تنظیم نو کی اور اس کا نیا نام اقتصادی تعاون کی تنظیم ACO رکھا، جو RCD کے مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے کام کر رہی ہے اور تینوں ممالک کے مابین اقتصادی، صنعتی، تجارتی، تعلیمی اور ثقافتی میدانوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے ضروری اقدامات اٹھا رہی ہے۔ بعد میں وسطی ایشیا کے مسلم ممالک بھی اس میں شامل ہوئے۔ 2013 میں صدر پاکستان نے ایران کا دورہ کیا اور اس دورے میں ایران سے پاکستان کے ذریعے بھارت تک گیس پائپ لائن کے منصوبے میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اس منصوبے کی تکمیل سے پاکستان کا توانائی کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو سکتا ہے۔ پاکستان اور امریکہ۔ پاکستان کے قیام سے ہی امریکہ اور پاکستان کے دوستانہ تعلقات کا آغاز ہو گیا۔ ان تعلقات کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کی حکومت نے امریکہ کے ساتھ فوجی تعلقات کو فروغ دیا اور کئی معاہدے کیے۔ اس دوران امریکہ نے پاکستان کو فوجی اور اقتصادی امداد بھی دی۔ 1970 کی دہائی میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات زیادہ گرمجوشی نہ رہی، کیونکہ امریکہ نے پاکستان پر مختلف قسم کی پابندیاں عائد کرنا شروع کر دیں۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ پاکستان نے توانائی کے حصول کے لیے اپنی جوہری توانائی کے پروگرام کا آغاز کیا۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں اچھے تعلقات کی لہر دوبارہ افغانستان اور سوویت یونین کی 1979 کی جنگ میں پیدا ہوئی، لیکن افغانستان کی جنگ ختم ہوتے ہی روایتی گرمجوشی پھر ختم ہو گئی۔ 11 ستمبر 2001 کو نیو یارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے واقعے کے بعد امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کا آغاز کیا تو پاکستان نے غیر مشروط طور پر امریکہ کی درخواست پر عالمی برادری کی حمایت کا اعلان کیا۔ اب اس بنا پر دونوں ممالک کے تعلقات خوشگوار ہو چکے ہیں۔ امریکہ نے نیٹو کے اتحادیوں کے بعد پاکستان کو سب سے بڑا اتحادی قرار دیا، جس سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری پیدا ہوئی ہے۔ پاکستان اور افغانستان۔ افغانستان پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے۔ پاکستان اور افغانستان کی سرحد کو ڈیورنڈ لائن تقسیم کرتی ہے، جس کی لمبائی 2252 کلومیٹر ہے۔ دونوں ملکوں کے مابین درآمد و رفت پہاڑی دروں کے ذریعے ہوتی ہے۔ ان دروں میں درہ خیبر بہت مشہور ہے۔ 1970 میں ابتدائی سالوں میں دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر ہوئے۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور افغانستان کے صدر نے باہمی طور پر حصص دورے کیے اور دونوں ممالک میں ایک معاہدہ طے پایا، جس کے تحت دونوں ممالک نے علاقائی سالمیت اور عدم مداخلت کی پالیسی کا عہد کیا۔ لیکن امریکہ 1978 میں افغانستان میں فوجی انقلاب اور 1979 میں روسی افواج کے افغانستان میں داخلے سے تعلقات میں دوبارہ تلخی پیدا ہو گئی۔
افغانستان کی نئی حکومت نے مخالفین کو کچلنے کے لیے روسی فوج کو وسیع پیمانے پر استعمال کیا، جس کی وجہ سے 30 لاکھ سے زیادہ افغانی باشندے اپنا گھر چھوڑ کر پناہ حاصل کرنے کے لیے پاکستان میں داخل ہوئے۔ پاکستان کی حکومت نے انسانی اور اسلامی جذبے کے تحت انہیں پناہ دی۔ افغان عوام نے روسی فوجوں کو اپنے ملک سے باہر نکالنے کے لیے جہاد کا آغاز کیا تو پاکستان نے بھی ان کی حمایت کی۔ دوسری طرف اس مسئلہ پر صفاتی حل تلاش کرنے کی کوشش کی گئی۔ 1988 میں اقوام متحدہ کی زیر نگرانی جنیوا میں روس اور پاکستان اور افغانستان کی حکومت کے درمیان معاہدہ طے پایا، جس کے روس نے 1979 میں اپنی فوجیں افغانستان سے واپس بلا لیں۔ اپریل 1992 میں افغانستان میں مجاہدین کی حکومت قائم ہوئی، جس کی حکومت پاکستان نے فوری طور پر تسلیم کر لیا، لیکن تھوڑے کے عرصے بعد مجاہدین کے باہمی اختلاف کی وجہ سے ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی۔ مجاہدین کے گروپ طالبان نے افغانستان کے بیشتر حصے پر قبضہ کر کے افغانستان میں ایک اسلامی حکومت قائم کر دی۔ پاکستان نے دوبارہ طالبان کی حکومت کو بھی تسلیم کر لیا۔ مئی 2000 میں پاکستان اور افغانستان نے ایک مستقل مشترکہ کمیشن کا قیام کیا، جس کا کام دونوں ممالک کے سرحد کے آر پار اسمگلنگ کو روکنا اور افغان مہاجرین کی واپسی تھا۔ دونوں ممالک کے باہمی جھگڑوں کا طے کرنا بھی کمیشن کے اختیارات میں شامل کیا گیا۔ 11 ستمبر 2000 میں ایک ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے حادثے کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت ختم کر دی گئی اور وہاں نئی حکومت قائم کی گئی۔ حکومت پاکستان نے بھی حکومت کے ساتھ تعاون کا اعلان کیا اور افغانستان کی تعمیر و نو کے لیے مالی امداد بھی دی اور مزید امداد دینے کے لیے وعدہ کیا۔ 2004 میں حامد کرزئی کی افغانستان کا جمہوری صدر منتخب ہونے کے بعد پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں کچھ بہتری آئی۔ 2014 میں اشرف غنی افغانستان کے صدر منتخب ہوئے تو اب دونوں ممالک کے درمیان اچھے تعلقات کی توقع کی جا رہی ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب۔ پاکستان اور سعودی عرب کے باہمی تعلقات خصوصی بنیادوں پر قائم ہیں، کیونکہ سعودی عرب میں مسلمانوں کے مقدس مقامات ہیں اور ہزاروں سال پاکستانی فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب جاتے ہیں۔ مزید یہ کہ دونوں ممالک کی خارجہ پالیسی میں اطاعت عالم اسلام کے اصول کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ قیام پاکستان سے پہلے سعودی عرب نے تحریک پاکستان کی حمایت کی اور قیام پاکستان کے بعد سعودی عرب نے پاکستان کو تسلیم کیا۔ 1951 میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان پہلا معاہدہ ہوا، جس سے دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات مزید مضبوط ہوئے۔ 1954 میں شاہ عبدالعزیز نے پاکستان کا دورہ کیا اور مہاجرین کی مددگاری کے لیے ایک معقول رقم فراہم کی۔ 1966 میں شاہ فیصل نے بھی پاکستان کا سرکاری دورہ کیا اور پاکستان کو اپنا دوسرا گھر معاشی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ معاشی تعاون کے لیے سعودی عرب نے بھی پاکستان میں ایک بینک قائم کیا۔ سعودی عرب نے پاکستان میں سیمنٹ اور دیگر فیکٹریاں لگانے کے لیے ارب کی امداد فراہم کی۔ دفاعی میدان میں پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ فنی تعاون کیا اور سعودی عرب کی حکومت کو جدید خطوط پر منظم کرنے کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ شاہ فیصل نے اسلام آباد میں فیصل مجر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی تعمیر کے لیے خطیری رقم فراہم کی۔ 1965-71 کی پاک بھارت جنگوں میں سعودی عرب نے پاکستان کے موقف کی بھرپور حمایت کی اور معاشی امداد فراہم کی۔ مسئلہ کشمیر پر سعودی عرب کی حکومت نے پاکستان کا ساتھ دیا۔ دوسری اسلامی کانفرنس 1976 کے انعقاد کے سلسلے میں شاہ فیصل نے پاکستان کی بھرپور معاونت کی۔ افغانستان کے مسئلے پر سعودی حکومت نے پاکستان کے موقف کی تائید کی۔ 1991 کے مشرق وسطیٰ کے انتشار میں پاکستان نے سعودی عرب کے موقف کی نہ صرف حمایت کی بلکہ مدد بھی فراہم کی۔ دوسری طرف سعودی عرب کی مقدس زمین کے تحفظ کے لیے پاک فوج کے دستے بھیجے گئے۔ 1998 میں پاکستان سعودی اکنامک کمیشن ریاض میں قائم کیا گیا، جس نے پاکستان میں 155 منصوبات پر کام کرنا شروع کر دیا اور ان کی کے لیے معاشی امداد مہیا کی۔ 1999 میں پاکستان کے چیف ایگزیکٹو جناب پرویز مشرف نے سعودی عرب کا سرکاری دورہ کیا۔ دو طرفہ دوستی کے کئی معاہدے ہوئے۔ اس طرح 2003 میں پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی سعودی عرب کا سرکاری دورہ کیا اور اگلے معاہدوں کے لیے دونوں ممالک کی دوستی کو مزید مضبوط بنایا۔ 2004 اور 2014 کے درمیان بھی دونوں ممالک کے اعلیٰ حکام نے ایک دوسرے کے درمیان ملکوں کے دورے کیے اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ان دوروں سے ایک دوسرے پر اعتماد کی فضا میں اضافہ ہوا ہے اور سعودی عرب اور پاکستان کی مضبوط دوستی کو وقت نے بھی ثابت کیا ہے۔